ان سے توجہ کر کے گفتگو کی، کبھی ان سے، اگر بیچ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہو، پردے کے ادھر سے جو گفتگو سن رہا ہے وہ آسانی سے یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ کس وقت کون سا خطاب کس سے کیا گیا. جہاں پردہ پڑا ہوا ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون سا خطاب ہم نے کس سے کیا. وہ اگر ہمدرد ہوگا تو ہماری باتوں پر عمل کرے گا اتنا جتنا سمجھ میں آئے گا، جتنا سمجھ میں نہیں آئے گا وہ دل سے اور آنکھوں سے لگا کے رکھے گا، رد نہیں کرے گا. لیکن اگر دل ٹیڑھا ہوگا تو وہ الزام لگائے گا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تناقض ہے، تضاد ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. واضح ہے. جہاں پردے کے اس طرف کوئی شخص ہوگا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تسلسل کلام، خطاب سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی کی رسائی پردے کے اندر تک ہو، چاہے وہ جس طرح سے ہو، جو پردے کے اس طرف بھی رسائی رکھتا ہو کسی بھی ذریعے سے صحیح، یا وہ خود متکلم سے اتنا قریب ہو کہ اس کے نفس کا درجہ رکھتا ہو، میں گفتگو کر رہا ہوں نا تو کوئی پردے کے ادھر بھی ہو لیکن وہ آ کر پھر مجھ سے براہ راست بات مطلب دریافت کر لے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، کبھی آپ نے یہ کہا کبھی آپ نے یہ کہا، تو وہ اور میں اسے سمجھا دوں کہ بھائی یہ کلام تو جناب مولانا عدنان سے خطاب تھا، اور یہ جو گفتگو کی یہ جناب مولانا علی عباس صاحب سے خطاب تھا، یہ جو گفتگو تھی وہ جناب ظفر صاحب سے تھی. اب اس کے علم میں ہے کہ یہاں کوئی تضاد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، مطالب میں ٹکراؤ نہیں ہے، جس کے متعلق بات ہے وہ اس کے متعلق بالکل درست ہے. اور فرمایا اب کسی تضاد کا اور تناقض کا موقع یہاں پر نہیں ہوگا، نشاندہی نہیں کی جا سکی تھی. یہی ہے وہ مصحف جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مرتب کیا تھا. قرآن یہی تھا، قرآن یہی ہے، مگر وہاں ہر التفات میں روح سخن جدھر تھا وہ بھی درج کر دیا گیا تھا. وہ بھی اس لیے درج کیا تھا کہ قرآن اترا تھا محمد پر لیکن علی نفس محمد تھے. علی نفس محمد ہیں، اور نفس محمد ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی کلام حق کا اتر رہا ہے کس پر؟ محمد پر، بے شک محمد پر. اولاً خود علی کی فراست، ذہانت، علمیت اس درجے پر ہے، اور صفائے نفس اس درجے پر ہے خود ذاتاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نور وحی کو دیکھتا تھا اور خوشبو نبوت کو سونگھتا تھا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بمنزلہ نفس مصطفیٰ ہیں. تو جو بمنزلہ نفس مصطفیٰ ہو اسے سینہ بسینہ، دہن بدہن، براہ راست وہ علم حاصل ہوگا. اس لیے ہر آیت میں، ہر صیغے میں، ہر فعل میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے اور مراد کون ہے اور یہ ضمیر اس کا مرجع کیا ہے، یہ سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی اس پر کمال کے درجے تک فائز نہیں ہو سکتا. اس لیے جتنے التفات کے مواقع ہیں وہ بس یہ بتائے گا جسے قدرت کا حسن التفات حاصل ہے. تو اگر وہ قرآن، اگر وہ نسخہ قبول کر لیا جاتا دربار سیاست میں تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، نہ تناقض، نہ تضاد،
نہ دین میں اختلاف، نہ اعتقاد میں اختلاف، نہ فروع میں اختلاف، نہ اصول میں اختلاف۔ اب چونکہ وہ نسخہ نہیں قبول کیا گیا تو اب تو پردہ تو پڑا ہوا ہے، حجاب تو ہے، ہم سب کے سب پوری امت ادھر حجاب پڑا ہوا ہے، نہ جانے کتنے حجابات ہیں، حجابات نور۔ تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ عاشق و معشوق کے درمیان، مرسل اور مرسل کے درمیان کیا کیا گفتگو ہوئی اور کب روئے سخن کس کی طرف تھا، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں کبھی تناقض نظر آئے گا، کبھی تضاد نظر آئے گا۔ واضح ہے؟ یقین فرمائیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس لیے بار بار فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں، مجھ سے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے متعلق پوچھ لو، میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں حکم کیا ہے، اس میں معارف کیا ہے۔ تو یہ اسی لیے تھا بار بار جو میں عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے اس سے قبل بھی، کہ صرف ایک مرتبہ علی نے سلونی کی دعوت نہیں فرمائی۔ جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان تمام روایتوں کو جمع کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً اپنی حیات طیبہ میں 14 مرتبہ سلونی سلونی فرمایا ہے، 7 مرتبہ مدینے میں اور 7 مرتبہ کوفے میں، اور یہاں تک کہ جس وقت ضربت لگ چکی تھی اس وقت بھی سلونی سلونی فرما رہے تھے۔ کیا لطف تھا، کیا کرم تھا، کیا لطف تھا، کیا کرم تھا، کیا فیضان تھا، کیا دل سوزی تھی، کیا ہمدردی تھی ملت اسلامیہ کے ساتھ۔ جتنا پوچھنا ہو پوچھ لو قرآن کے بارے میں، اسی لیے کہ انہیں علم تھا۔ اب پردے کی بات درمیان میں آ گئی ہے بار بار، تو اس روایت کی طرف میں اشارہ کروں، اگرچہ برابر کرتا ہوں لیکن جتنی بار یہ اشارہ کرتا ہوں خود میرے دل کو ایک مسرت حاصل ہوتی ہے کہ پردے کے اس طرف کی گفتگو کا راز وہی تو جان سکتا ہے کہ جس کے لہجے میں خود پردہ نشیں گفتگو کر رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا۔ یہ تو حدیث مبارک نبوی ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، بتائیے کس زبان میں گفتگو ہوئی؟ تو فرمایا ہے کہ خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب، میرے رب نے مجھ سے گفتگو کی ہے علی ابن ابی طالب کی زبان میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ کہ قرآن مجید میں اسلوب التفات بہت برتا گیا، کبھی ضمیریں، کبھی صیغے، اور بار بار روئے سخن بدلتا ہے۔ لیکن یہ جو روئے سخن بدلتا ہے اگر اس کو نہ سمجھے کوئی تو سمجھے گا تناقض ہے، اور سمجھ لے گا تو پھر تناقض نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی قرآن مجید میں مشیت کے تعلق سے، ایک مشیت رب ہے اور ایک انسان کا ارادہ ہے، لیکن قرآن مجید میں 2 مقامات پر تو بہت واضح طریقے سے کہا گیا، اور باقی بھی اس کے علاوہ مقامات ہیں۔ کہا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ نہیں چاہتے بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس آیت کو حوالے کے طور پر لا کر لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام افراد بشر، تمام انسانوں کا ارادہ جو ہے وہ مشیت الہیہ کے ساتھ مربوط ہے۔ ہر شخص کا ارادہ، چاہے وہ اچھے ارادے کرتا ہو اور چاہے وہ برے ارادے کرتا ہو، یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے تو گویا حق سبحانہ و تعالیٰ ارادہ